شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے وہ ابیرہ شیئر کر رہی ہیں۔ ابیرہ کہتی ہیں، میں پاکستان سے ہوں اور میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ہائر اسٹڈیز کے لیے اٹلی کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، تو میں پاکستان سے اٹلی چلی گئی۔ وہاں پر جو میرے رہنے کے لیے تھا ایک ہاسٹل تھا، وہیں پر ایک کمرہ لے لیا گیا تھا۔ وہ جو ہاسٹل تھا وہ بہت پرسکون جگہ پر تھا۔ وہ جگہ ساری درختوں سے گھری ہوئی تھی، اس کے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ سبزہ تھا، بہت گرینری تھی۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اس جگہ کو دیکھ کر۔ مجھے وہاں پر ابھی گئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ میرا وہاں پر دل بھی لگنے لگ گیا۔ 1 ماہ گزر گیا، میں نے یونیورسٹی بھی جانا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میرا گھر والوں کے لیے بہت زیادہ دل اداس تھا۔ ابھی رات نہیں ہوئی تھی، شام کا ہی منظر تھا۔ میں ہاسٹل سے باہر نکلی اور وہاں پر جو وہاں کی میں نے ساری جگہ دیکھی تھی، اتنی گرینری، اتنے درخت تھے، میں وہاں پر گھومنے پھرنے لگ گئی۔ وہیں پر چلتی چلتی میں کافی آگے نکل آئی۔ میں نے ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی اور میں اپنا موبائل یوز کر رہی تھی۔ میں چلتے چلتے بالکل میں وہاں پر کھڑی تھی تو مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مجھے میرے شولڈر پر کسی نے ہاتھ رکھ کے ہلایا ہو۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ہینڈ فری کانوں سے نکال دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ پھر مجھے لگا کہ یہاں پر بہت گھنے درخت ہیں، شاید کسی درخت کی کوئی شاخ میرے کندھے کے ساتھ ٹکرائی ہوگی۔ ابھی میں ادھر ہی کھڑی تھی، ایک دم سے میری ان درختوں میں نظر پڑی تو مجھے وہاں پر روشنی دکھائی دی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر روشنی کس طرح سے ہے، یہ روشنی کس طرف سے آ رہی ہے۔ مجھے ایک عجیب سا تجسس ہونے لگا کہ اتنے گھنے درخت ہیں اس گرینری میں، یہاں پر تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ اس روشنی کے تجسس میں اس کو دیکھنے کے لیے میں اس طرف جانے لگی۔ میں درختوں میں سے ہوتی ہوئی جب اس روشنی کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک قبر تھی۔ اس قبر کے اوپر ایک کینڈل جل رہی تھی۔ وہ قبر کس کی تھی اور وہاں پر کینڈل ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی نے وہاں پر کینڈل جلائی ہو۔ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر لگا۔ بالکل شام ہو چکی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ کس کی قبر ہے، کون اس جگہ پر آیا ہوگا جس کی یہ قبر ہوگی، کیونکہ ہاسٹل ہمارا پاس ہی تھا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے ہاسٹل میں آ گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میرے روم میٹ نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ وہ ایک انڈین لڑکی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس طرح سے میں ان درختوں میں گئی تھی تو وہاں پر مجھے ایک قبر نظر آئی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب، یہاں پر قبر کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ہاسٹل ہے اور یہاں پر تو تم دیکھو کتنی اچھی طرح سے ان لوگوں نے سارے یہاں پر لان بنائے ہوئے ہیں، یہاں پر کیسے قبر ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، تمہیں میں ابھی دکھاتی ہوں۔ وہ اور میں پھر ہم لوگ ہاسٹل سے باہر آئیں۔ جیسے ہم لوگ اس طرف جا رہی تھیں، ابھی ہم لوگ اس جگہ پر نہیں پہنچی تھی، ہمیں وہاں پر کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا تھا کوئی عورت جیسے کچھ پڑھ رہی ہو، کچھ بول رہی ہو۔ اس نے بھی سنی، میں نے بھی سنی۔ اب ہم لوگ بالکل چھپ کر ایک درخت کے پیچھے کھڑی ہوگی کہ ہم لوگ درخت کے پیچھے سے دیکھتی ہیں آخر یہ ہے کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ دیکھنے میں جیسے کوئی نن ہوتی ہیں وہ تھی، وہی کاسٹیوم تھا اور وہ بالکل ویسے ہی وہاں پر ہمیں نظر آئیں۔ وہاں پر انہوں نے وہ جو کینڈل جل رہی تھی اس کینڈل کو انہوں نے اٹھایا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ بالکل آگے کی طرف جانے لگی تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ شاید اس طرف کوئی چرچ ہو اور یہ جو قبر ہے یہ ہو سکتا ہے کسی پریسٹ کی ہو، تو ہمیں واپس چلنا چاہیے، ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ اس چیز کا جو خوف اور ایک وہ مسٹری سی تھی وہ کچھ سالو ہو گئی۔ اسی رات کی بات ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر ٹیرس پر آ گئی۔ ہم لوگوں کے کمرے کے آگے چھوٹے چھوٹے ٹیرس بھی بنے ہوتے تھے۔
ٹیرس پر کھڑی ہو کر میں باہر درختوں میں دیکھنے لگ گئی۔ تبھی مجھے ایک دم سے دور سے بہت اونچی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور کر کے وہ آواز سنی۔ میں نے جھانک کر نیچے دیکھا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی بلی، نہ کوئی انسان، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے باقاعدہ وہ چیخ سنی۔ پتہ نہیں وہ چیخ کس طرف سے آ رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی عورت کی چیخ ہے۔ بہت بھیانک چیخ تھی۔ تبھی میں نے دیکھا بالکل سامنے درختوں میں سے سفید لباس میں کوئی لڑکی تھی۔ وہ چلتی ہوئی جیسے انہی درختوں کی طرف جا رہی ہو۔ اتنی رات کو جب میں نے کسی لڑکی کو دیکھا مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے اور یہ اس طرف کیوں جا رہی ہے جس طرف وہ قبر ہے۔ اب میرے میں اتنی تو ہمت تھی نہیں کہ میں اس کے پیچھے جا سکتی۔ میں ڈر گئی اور میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور یہی باتیں سوچتے سوچتے کہیں میں سو گئی۔ صبح جب میں جاگی تو آج میرا کالج آف تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ڈے ٹائم جاتی ہوں اور اس جگہ کو دیکھ کر آتی ہوں۔ بریک فاسٹ کرنے کے بعد کچھ دیر میں نے اپنی اسٹڈیز کی۔ جب میں اسٹڈی سے فری ہوئی دوپہر کا ہی ٹائم تھا، میں اپنے ہاسٹل سے نکلی اور ٹہلتی ٹہلتی اسی طرف جانے لگی۔ ابھی میں بالکل ان درختوں کو کراس کر کے اس قبر کے پاس ہی جا رہی تھی تو میں نے وہاں پر کسی کو بیٹھے دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے جس کو میں نے رات کو دیکھا ہے۔ اب تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اگر یہ لڑکی رات کی یہاں پر آئی ہوئی ہے تو یہ ابھی تک یہیں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کے چھوٹے چھوٹے بال تھے، شولڈرز تک اس کے بال کٹے ہوئے تھے، سفید کلر کا گاؤن پہنا ہوا تھا اس نے، اور وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، بالکل اس قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آواز دی کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے جیسے ہی میری آواز سنی تو اس نے تھوڑی سی اپنی گردن جیسے ہلائی جلائی ہو۔ میں نے پھر سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو، یہ کس کی قبر ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ عجیب و غریب طرح سے دوبارہ سے اس نے اپنی گردن کو موو کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں اس کی گردن کو کیا ہے۔ عجیب طرح سے وہ اپنی گردن کو ہلانے لگی۔ ایک دم سے اس نے پیچھے جیسے میری طرف پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھیں اتنی ڈراؤنی تھی، اس کی آنکھوں کی جگہ پر گول گول دائرے تھے، بالکل دائرے، ان میں کوئی آئی بال نہیں تھا۔ باقی چہرہ بہت عجیب سا تھا، گرے کلر کا سارا چہرہ تھا، مجھے اچھی طرح سے اس کا چہرہ آج بھی یاد ہے۔ میں بہت زیادہ ڈری، میں نے چیخ ماری۔ جیسے میں نے چیخ ماری اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میری حالت بہت خراب ہوگی، میں بہت ڈر گئی۔ میں جیسے کیسے گرتی پڑتی ہاسٹل میں آئی۔ مجھے ایک دو لڑکیوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے یہ کہا کہ بس ویسے ہی میں باہر گر گئی تھی۔ میں اپنے روم تک آئی، میں نے اپنی روم میٹ کو ساری بات بتائی، وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی اور مجھے سختی سے منع کرنے لگی کہ دوبارہ تم اس طرف نہیں جاؤ گی۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں نہیں جاؤں گی، بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ میں بہت ڈر گئی، میں نے گھر فون پر بات کی، امی کو یہ ساری بات بتائی۔ امی نے بھی مجھے سختی سے منع کر دیا کہ دوبارہ اس طرف جانے کا سوچنا بھی مت۔ میں نے یہ کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ امی نے مجھے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، نماز پڑھو اور اپنا خیال رکھو۔ اس بات کو گزرے ہوئے 3-4 دن ہو گئے۔ میں یونیورسٹی گئی، اپنی اسٹڈیز میں بزی ہو گئی۔ ان 3-4 دنوں میں اس طرف گئی ہی نہیں۔ ایک دفعہ جب ہم لوگوں کا میس ملتا تھا تو اکثر ہم لوگ سب بیٹھ کر اکٹھے ہی کھانا کھاتی تھیں، تو ہم لوگ ڈنر کر رہی تھی۔ ڈنر ٹیبل پر بہت زیادہ گرلس تھیں۔ تبھی ایک دم سے ایک لڑکی آئی، وہ آ کر اس نے مجھے بلایا، میرا نام لیا اور مجھے یہ کہنے لگی کہ آپ کو میم بلا رہی ہے۔ میں بہت ڈر گئی کہ کہیں وہاں جو ہم لوگوں کی ایڈمن تھی کہیں انہیں اس بات کا پتہ نہ چل گیا ہو کہ میں اس طرف گئی ہوں۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ جیسے ہی میں آفس میں گئی تو وہاں پر میں نے دیکھا وہ جو میم تھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ صبح آپ کا کوئی لڑکی پوچھنے آئی تھی، آپ یہاں پر کسی کو جانتی ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں میں تو کسی کو بھی نہیں جانتی، میں تو پاکستان سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صبح ایک لڑکی آئی تھی اور وہ آپ کا پوچھ رہی تھی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہاں پر جو آؤٹ سائڈر ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، تو اگر آپ نے کسی سے ملنا ہے تو آپ کو ہاسٹل سے باہر ہی ملنا ہوگا، اپنی یونیورسٹی میں اس کو بلا لیں، یہاں ہاسٹل میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ میں نے انہیں بہت یقین دلایا کہ نہ تو میں نے کسی کو بلایا ہے، نہ ہی میں کسی کو جانتی ہوں۔ بہرحال انہوں نے میری کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی، میں بہت پریشان تھی۔ یہ بات میں نے اپنی
فرینڈ سے بھی شیئر کی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتائی، صرف اس لیے کہ وہ پریشان ہو جائیں گے، میں دوسرے ملک میں تھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امی ڈر جائیں اور مجھے واپس بلا لیں، میری اسٹڈیز بھی تھیں، اس لیے میں یہ بات چھپا گئی ان سے۔ نیکسٹ ڈے میں اپنی یونیورسٹی گئی تو مجھے وہاں پر کسی پروجیکٹ پر کام کرنا تھا، تو واپسی پر مجھے دیر ہو گئی، وہاں سے واپس آتے آتے آلموسٹ مجھے ایوننگ ہو گئی تھی۔ جیسے میں اپنے ہاسٹل میں آنے لگی تو اوبویسلی جو ہاسٹل کا انٹرنس گیٹ تھا وہاں سے لے کر جو ہاسٹل کی بلڈنگ تھی اس میں کافی گیپ تھا، چل کر آنا ہوتا تھا اکثر، بہت زیادہ درخت تھے، گرینری تھی، بہت خوبصورت حصہ تھا وہ سب۔ تو جیسے ہی میں انہیں درختوں کے پاس سے گزری تو میرا نام لے کر مجھے کسی نے بلایا، میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ مجھے کون بلا رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ جس طرف قبر تھی اس طرف سے میرا نام لے کر مجھے کسی نے بلایا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، مجھے کون بلا رہا ہے۔ اس آواز کو سنتے سنتے 2 دفعہ اس نے پھر میرا نام لیا۔ میں آگے گئی تو وہ وہی لڑکی تھی جس کو کل میں نے دیکھا تھا، آج وہ بالکل ایک نارمل لڑکی لگ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی اس کو دیکھ کر، وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی اور بہت عجیب انداز میں ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہنستے ایک دم سے اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو گیا، میں اتنا ڈری، میں چیخیں مارتی ہوئی ہاسٹل تک پہنچی، میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر گراؤنڈ میں بہت سی گرلس بیٹھ کر پڑھ رہی تھیں، جب ان لوگوں نے مجھے یوں بھاگتے دیکھا، مجھے گرتے دیکھا تو وہ ساری میری طرف آئی، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیسے مجھے ہوش آیا تو میرے پاس ہم لوگوں کی جو انچارج میم تھی وہ بھی تھی، ایڈمن جو ہیڈ تھی وہ بھی تھی، سب میرے پاس تھی، میری روم میٹ بھی تھی۔ ان لوگوں نے جب میرے سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی جو بھی پچھلے دنوں میں سب کچھ ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھے لے کر پاس میں ہی ایک چرچ تھا وہاں پر گئی، تو وہاں پر وہی نن تھی جن کو ہم نے اسی گریو پر دیکھا تھا۔ وہ جو نن تھی انہیں میں نے ساری بات بتائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ غلطی سے بھی دوبارہ اس قبر کے پاس مت جانا ورنہ وہ تمہیں مار دے گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور آپ کس کی بات کر رہی ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہاں پر آج سے، یعنی یہ ہاسٹل جب سے بنا تھا 25-30 سال پہلے، وہاں پر ایک گروپ تھا، وہ 4 سہیلیاں تھیں۔ وہ چاروں جو فرینڈس تھیں وہ عجیب و غریب کام کیا کرتی تھی، وہ اوجا بورڈ پر اسپرٹس کو بلایا کرتی تھی۔ تو ان کو ہاسٹل میں یہ کام کرنے سے جب منع کیا گیا تو ایک دفعہ چھپ کر وہ لوگ انہیں درختوں میں بیٹھ کر اوجا بورڈ یوز کرنے لگیں اور اس پر ان لوگوں نے ایول اسپرٹس کو بلایا۔ تو اسی وقت وہ جو لڑکی تھی اس کے اوپر ایک اسپرٹ نے، جیسے ہی وہ اسپرٹ آئی ان کے بلانے پر تو اس نے اس کے اوپر، وہ ایول اسپرٹ تھی کوئی، اس نے اس کو مار دیا۔ تو اس کی فرینڈس ڈر گئی جب ان لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ مر چکی ہے، تو اس کی سارے فرینڈس نے مل کر اس لڑکی کو وہیں پر دفنا دیا تھا، یعنی اس کی وہیں پر قبر بنا دی تھی۔ بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی فرینڈس نے یہ کام کیا تھا۔ پھر وہ جو لڑکیاں تھیں اس کے بعد وہ پولیس کے حوالے کر دی گئی، جو بھی ہوا تھا وہ کیس کبھی بھی سالو نہیں ہوا، وہ ایک انسالوڈ مسٹری ہی بن گیا۔ اس کے بعد یہاں پر ہر سال بہت سے نیو ایڈمیشنز ہوتے تھے اس ہاسٹل میں، لیکن لڑکیوں کے ساتھ آئے دن کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے رہتے تھے۔ ان کو وہی لڑکی جگہ جگہ پر نظر آتی تھی، وہ ایک وائٹ کلر کے کاسٹیوم میں ہوتی تھی، اس کے بال کٹے ہوئے تھے، اور وہ جگہ جگہ پر لڑکیوں کو نظر آ کر بلاتی تھی۔ بہت سی لڑکیوں کو اس نے نقصان بھی پہنچایا، بہت سی لڑکیاں یہاں سے ڈر کر بھاگ بھی گئیں۔ تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں مسلم ہوں، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے ریلیجن کے اکارڈنگلی تم اپنی حفاظت کرو، تم جو کچھ بھی، جیسے ہم لوگوں کی نماز ہے، قرآن پاک ہے، تو وہ پڑھو اور اپنی حفاظت کرو، اور غلطی سے بھی وہاں پر دوبارہ مت جانا۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی کہ وہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے۔ جو میرے شولڈر پر ہاتھ کسی نے رکھا تھا ویری فرسٹ ڈے، وہ بھی وہی تھی، تو میں تو خوف زدہ ہو گئی۔ پھر اس نن نے یہ بھی بتایا کہ اسی لیے اس کی گریو پر جا کر میں کینڈل جلا کر وہاں پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر آتی ہوں کہ یہ تنگ نہ کرے کسی کو۔ بہت کوشش کی اس کو روکنے کی، لیکن اس کو روک بھی نہیں سکے۔ 1 سال میں اس ہاسٹل میں رہی، 1 سال میں کبھی اس سائٹ پر نہیں گئی، لیکن اس 1 سال میں میں بہت زیادہ بیمار رہی۔ کبھی میرے ساتھ کوئی ایشو ہو جاتا تھا، کبھی میرے ڈریسز پھٹ جاتے تھے خود بخود پڑے پڑے، ابھی میں نے یوز بھی نہیں کیے ہوتے تھے، میری بہت سی چیزیں گم ہو جاتی تھیں۔ میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا، وہ 1 سال میں نے بہت مشکل سے وہاں پر گزارا۔ مجھے اکثر نائٹ میئرز آتے تھے، بہت ڈراؤنے خواب آتے تھے، مجھے وہ خواب میں بھی نظر آتی تھی، مجھے آوازیں دیتی تھی۔ اگر میں کبھی غلطی سے بھی شام کے بعد ٹیرس میں کھڑی ہوتی تھی تو بھی مجھے وہ نظر آتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شام کا ٹائم تھا،
رات ہو چکی تھی، میں ٹیرس پہ کھڑی تھی تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا اڑتا میرے پاس آیا. میں ڈر کے نیچے بیٹھی تو وہ غائب ہو گیا. وہ سارے شاید اسی کے روپ تھے. میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، آیت الکرسی پڑھتی تھی، اپنے موبائل کے اوپر قرآن پاک کی سورۃ یاسین نکال کر وہ پڑھتی رہتی تھی کہ مجھے وہ تنگ نہ کرے. پھر 1 سال کے بعد میں نے ایک اور جگہ پر ایک اور ہاسٹل میں اپنا ایڈمیشن کروایا. وہاں پر میں صرف ہاسٹل کی حد تک رہتی تھی، میں کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں نکلی، نہ ہی میں نے وہاں پر جا کر سراؤنڈنگ میں دیکھا، نہ ہی میں صرف اپنے روم کی حد تک رہتی تھی. تو یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ابیرہ آپ کا. لسن، یہ تھی آج کی یہ خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbrick57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر کل میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی تھی، اس کو وزٹ کریں. اور انشاءاللہ کل میں دوبارہ سے ہارر سٹوریز آفیشیل میری چینل پر کل میں نے سٹوری آن ایئر کی تھی، اس کو وزٹ کریں. اور کل بھی میں اس پر سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی جا کر آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.